میں نے پتا چلا تھا کہ بیئر پی رہا تو کہ بیئر چھوڑی وہ جوس پیوے جوس بتا رہا بیئر کو شراب ہے یہ حرام ہے یہ مولانا جوس ہے نا مولانا کو نہیں پتا بیٹے جتنے برانڈ تو جانتا ہے نا وہ کہاں سے بنتے ہیں یہ سب مولانا جانتا ہے یہ کان کھول کے سن لینا کہ مولانا کو جوس بنا کے الو نہ بنانا مولانا اس جوس کی پورا مکسچر جانتا ہے یہ کہاں سے بنا تو کہہ رہے جوس پی رہا شادی سے پہلے جوس پی رہا تھا اب چپکے سے کہہ رہا رات کو نہ کوئی تعویذ دے تو پوا پی کے پڑا تھا بک گئی ساری رہ گئی دھری کی دھری دولت رشتے اگر تلاش کرنے گئے امیروں کی چوکھٹ پہ نہیں مسجد کے دروازے پہ جا کے تلاش کر آپ کہیں گے وہاں کیسے گارنٹی ہے میری جا اگر تجھے بیٹی کا نکاح کرنا ہے نا پابندی سے باجماعت نماز ادا کرنا شروع کر نوٹ کرنا شروع کر کون نوجوان ہے جو 5 وقت مسجد میں آتا ہے اپنی دل کی کسی سے نہ کہے اور کسی کی سننی بھی نگی ہے دل کی بات دل میں رکھ مسجد میں جا کے بیٹھ اور دیکھ کون نوجوان 5 وقت خدا کی قسم جو ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتا آنکھیں بند کر کے بیٹی اس کے حوالے کر دے اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سسر سے کیا کھاک ڈرے گا جو رب کا حق ادا نہیں کرتا وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا نہیں کرے گا بیٹی اس کو دو جو رب سے ڈرتا ہو جو رب کا حق دے گا وہ تیری بیٹی کا بھی وقت پہ حق ادا کر کے دکھا دے گا لیکن کمال کے لوگ ہیں رامپور کے ہوٹل میں رشتہ ڈھونڈنے جا رہا ہوائی جہاز والے میں سوار میں ہے نا تو یہ رامپور کا ہی تو ہے بھائی تمہارا ہوٹل ہے کوئی میں نہیں بات کر رہا اس کی میں سمجھانا چاہتا ہوں لیکن ہماری قوم اسے بڑا مانتی ہے جس کے کان میں کنڈل ہوتا کہتی یہ پیسے والا اس کے کان چھدے ہوئے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بیچ والا بندہ سمجھا جاتا جس کے کان چھدے ہوتے ہم تو اسے مسجد کی صف میں بھی پیچھے دھکیل دیتے ناک کان کا مسئلہ دیکھو سونے کا کنڈل دیکھا کر دو سیٹ لگ رہا پتا چلا وہ کنڈل بھی چرا کے پہنا تھا ایسے رشتے کرتے ایسے رشتے نہیں ہوتے بتاؤں تمہیں رشتے کیسے ہوتے مکے کی زمین ہے عبد المطلب کا آنگن ہے چاند سا رب نے بیٹا ایک اور عطا کیا دنیا جسے عبداللہ کہتی ہے کون ہے عبداللہ میرے نبی کے والد حسین کتنے اتنے حسین تھے کہ عورت مرد بھی زیارت کے لیے جھلک پانے کے لیے سڑکوں پہ لائن لگائے کھڑے رہتے تھے اتنا حسین اللہ نے حضرت عبداللہ کو بنایا پیدا کہاں ہو رہے کہاں پیدا ہو رہے مکہ شریف کہاں مکہ شریف اور اتنے خوبصورت اور خوبصیرت تھے کہ حضرت عبد المطلب ٹینشن میں رہتے تھے کہ اس کے لیے اس کے جوڑ کی بچی کہاں ملے گی مگر جوڑے رب بناتا ہے جوڑے رب بناتا ہے عبداللہ مکے میں پیدا ہوئے تو آمینہ مدینے میں پیدا ہو گئی ہے حضور کی امی مدینے میں پیدا ہوئی نہ حضرت عبداللہ کے حسن کا جواب نہ حضرت آمینہ کے حسن کا جواب سیرت میں یہ بھی بے مثال ہے سیرت میں وہ بھی بے مثال ہے صورت ان کی بھی بے مثال ہے صورت ان کی بھی بے مثال ہے لیکن دیکھیں عبد المطلب پریشان کہہ رہے ہیں رشتہ کدھر کرنا ہے کعبہ شریف کے حرم میں لیٹے آنکھ لگی خواب میں نورانی چہرے والے آئے اور کہا عبد المطلب کیا سوچ رہے ہو کہا بیٹا ہے جوڑ نہیں ملا پا رہا ہوں فرمایا پریشان نہ ہو صبح اٹھنا مدینے جانا وہب بن منبہ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لینا رب نے اس آمینہ کو تیرے عبداللہ کے لیے بنایا ہے جب انہوں نے یہ بات کہہ دی نا آپ فرمانے لگے آپ ہیں کون کہنے لگے مجھے نہیں پہچانا مجھے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے یہ بھی بتا دوں رشتے جتنے زیادہ اچھے ہوتے ہیں بچولیا اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے سمجھ گئے نا چوروں کے بچولیے چور ہی بنتے ہیں خیال رکھیے گا سمجھا رہا ہوں کچھ میں آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جانا صبح اٹھنا اور جا کے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لو آپ اٹھے
مدینہ شریف پہنچے. کون ہے عبد المطلب؟ کسی محلے کے ذمہ دار نہیں, کوئی کیا بولتے ہیں ادھیکش نہیں, چیئرمین نہیں, کعبے کے متولی ہیں, خاندان قریش کے سردار ہیں. پاور اتنی ہے کہ ابرہا بھی آتا ہے نا ہاتھی کی فوج لے کے تو نظریں جھکا کے بات کرتا ہے, اتنی پاور والا. بیٹوں کو لیا, سنے دیکھو رشتے کیسے ہوتے, بیٹوں کو لیا, مدینہ شریف آ گئے. وہاب بن منبہ کی چوکھٹ ہے, جبکہ وہاب بن منبہ بھی سردار ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں تھے, وہ چھوٹے سردار. آ کے نا آواز آئی کون؟ کہا انا عبد المطلب. اتنا سنا نا ماتھے پہ پسینہ آ گیا وہاب بن منبہ کے, اتنا بڑا سردار میرے دروازے پہ. دروازہ کھولا, دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. آپ نے کہا وہاب بن منبہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں میرا نصیب مکے کا سردار, خاندان قریش کا پاورفل سردار میری چوکھٹ پہ. کہا جی. کہا تشریف لائیے. 3 دن تک مہمان نوازی کی. 3 دن کے بعد کہتے ہیں سرکار بتائیں نا کیسے آنا ہوا تھا. اب ذرا غور سے سننا پیارے, رب نے جنہیں بیٹے دیے ہیں بہت غور سے میری بات سنیے گا. مکے کا سردار ہے, پاورفل ہے, طاقت والا ہے. آپ نے اپنی چادر کی جھولی بنائی, بنانے کے بعد وہاب کے سامنے پھیلائی. کہا تھا وہاب بن منبہ. کہا جی. کہا اپنی بیٹی آمینہ بھیک میں دے کر کے میری عزت میں 4 چاند لگا دیجئے. دیکھو بیٹیاں اس طرح مانگی جاتی ہیں, بیٹیوں کو اس طرح بھیک میں لیا جاتا ہے. کتنا سینہ ٹھوک کے کہتے ہو 10 دے گا تو برات لے کے آؤں گا, 15 دے گا تو برات لے کے آؤں گا. برات کو قورمہ ملے گا تب آئیں گے. بوٹی ہونی چاہیے, ہڈی نہیں ہونی چاہیے. تیرے باپ نے کما کے نہیں رکھا ہے جو تو بیٹی کے گھر پہ سینکڑوں کو لے جا کے حرام کے لک میں تولا کرتا ہے. اس کے بعد بازو چڑھا کے میری قوم کے باپ اتنے خطرناک ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ براتی سے پتا نمک کم تو نہیں ہے, نمک زیادہ تو نہیں ہے. یہ پوچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ شریعت میں برات کا تصور بھی نہیں ہے, اور یہ کھانا لڑکی کے باپ پہ آپ کے لیے لازم بھی نہیں ہے. دباؤ دے کر کے کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ, ظلم کرتے ہیں بیٹی والے پر, اور اس کے بعد کہتے ہو کہ اگر کھانا اچھا ملے گا تو برات آئے گی. غیرت کر, دیکھ تو سکی بیٹیاں کیسے مانگی جاتی ہیں. وہاب بن منبہ کے آگے عبد المطلب نے جھولی پھیلائی ہے اور کہا تھا اپنی بیٹی دے کر کے ہماری عزت میں 4 چاند لگا دو. کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سنو عبد المطلب, آمینہ آج بھی تمہاری ہے, کل بھی تمہاری تھی اور کل بھی تمہاری رہے گی. عبد المطلب کہتے ہیں وہاب بتاؤ تو سکی, اگر کوئی رشتہ کرتا ہے, بیٹے کی تحقیق کرتا ہے, پتا کرتا ہے چلن کیسے ہے, پوچھتا ہے رویہ کیسا ہے. تم نے میرے عبداللہ کے بارے میں پوچھا نہ کہ میرا بیٹا کیسا ہے, کرتا کیا ہے؟ وہاب بن منبہ نے کہا تھا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کس لیے؟ کہا جو ابراہیم تیرے خواب میں آیا تھا وہی ابراہیم میرے خواب میں آ کے بتا کے گیا. نعرے تکبیر, ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیے سارا مجمع. نعرے تکبیر, سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر لگائیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ, مفتی حماد صاحب قبلہ. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد. فرید پور کے سنی زندہ دل مسلمان, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. واہ بہت اچھا. ہم نے کتنے دکھ کم کیے بیٹیوں کے یار, کتنے دکھ کم کیے بیٹیوں کے. آج بیٹیاں روتی نہیں, آج بھی بیٹیاں روتی ہیں. جب شام کو تھکا ہارا باپ مزدوری کر کے گھر آتا ہے نا اور بیٹی آگے روٹی رکھتی ہے تو ہاتھ کانپتے ہیں اس کے, اس لیے کہ وہ باپ کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھ پاتی. اور اوپر سے ہمارے سماج کے تانے, کہتے ہیں گھر میں بیٹیاں پال رہا ہے, اس سے نکاح نہیں ہو رہا ہے. یہ تانے دے کر کے آپ جیتے جی مار دیتے ہو بیٹی کے باپوں کو. کس نے حق دیا ہمیں؟ یہ کس نے حق دیا؟ ہمارے رویے دیکھیں ہم ہی ہیں. یہ آج جو بیٹیوں کو پھانسیاں لگ رہی ہیں نا, یہ RSS والے نہیں لگا رہے, خدا کی قسم ہماری بہووں کو ہم ہی زہر دے کے مار دیتے. کیا رویہ ہمارا یہ؟ کون سا طریقہ یہ؟ کب بدلیں گے ہم؟ ایک باپ بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے 3 بار 10 ہزار کا قرضہ لے کے دیکھنے والوں کا پیٹ بھراتا ہے.
اور یہ ناک تک کھا کے جا کے کہتے ہیں بیٹی پسند نہیں آئی ہمیں. وہ بغیرت جب پسند نہیں تھی تو غریب باپ کا خرچہ کیوں کرایا؟ مر جاتا نہ کھاتا تو. سماج کی مشکلوں کو آسان کرو، یہی 12ویں والے کا پیغام ہے. یہی 12ویں والے کا پیغام ہے. لیکن بڑھاتے جا رہے. ختم کریں یہ رسم شاہی، ختم کریں. چوک میں، منڈی میں، روڈ پہ جہیز رکھا جاتا ہے، اس وقت تک گاڑی میں نہیں بھرا جائے گا جب تک پورے بستی کو نمائش نہیں کرا دی جائے گی. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، آج میری بیٹی ہے، کل تیرے آگے بھی بیٹی ہوگی. آج میں چوک میں رکھ کے جہیز دکھا رہا ہوں، دنیا کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہوں، لوگ تماشائی بن کے دیکھتے ہیں. تم کیا سوچ کے دکھاتے ہو گاؤں والوں کو پتہ چل جائے میں نے کیا کیا دیا ہے؟ نہیں یار، تم نے تو دنیا کی ساری چیزیں دے دی، کیونکہ رب نے تمہیں دولت سے نوازا تھا، تمہیں پیسہ دیا تھا، تم نے ایک ایک چیز لا کے بہن بیٹی کے جہیز میں رکھ دی. لیکن تمہیں نہیں پتا اس جہیز کو دیکھنے کے لیے صرف امیروں کی بچیاں تو نہیں آتی ہیں، ٹھیلا چلانے والوں کی بھی بچیاں آتی ہیں، کھرپا چلانے والوں کی بچیاں آتی ہیں، کھیت کاٹنے والوں کی بچیاں بھی آتی ہیں، مزدوری کر کے بچے پالنے والوں کی بھی بچیاں آتی ہیں. جب تمہاری بیٹی کے جہیز میں رکھا ہوا 40,000 کا فریج دیکھتی ہوگی تو پتہ غریب کی بیٹی کے جگر پہ کیا گزرتا ہوگا. جب وہ چیمٹے توے سے لے کر کے کڑھائی مشین تک دیکھتی ہوگی، مجھے پتہ مزدور کی بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. تم تو یہ سوچتے ہو ہم نے جہیز اس لیے لگایا تاکہ دنیا 4 دن تک باتیں کرے. خدا کی قسم تیری 4 دن کی یہ باتیں کہیں غریب کی آہ بن کے تیری خوشیوں کو ڈہ نہ لے. ایسا نہ ہو کہیں تیرے گھر کی خوشیوں کو آگ نہ لگ جائے. ضروری نہیں ہے جہیز روڈ پہ رکھا جائے، دنیا کی دولت اٹھا کے دے، لیکن تماشا نہ بنا، مٹھی بند کر کے دے دے. جو لے رہا ہے وہ بھی تیرا ہے، جو دے رہا ہے وہ بھی تیرا ہے. اس لیے غریب کو نہ دکھا، مٹھی بند کر کے دے تاکہ تیری بھی راضی رکھے اور غریب مزدور کی بیٹی بھی باپ کے آنگن میں راضی رہے. لیکن ہم نے تماشے بنائے، ہم نے نمائش بنائی، اور اس نمائش نے بیٹیاں ہمارے سر پہ بوجھ بنا دی. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اس نمائش نے بیٹیاں بوجھ بنائی، اس دکھاوے نے مار ڈالا.